Assalamu alaikum. You are watching the Golden Ring program. I am Dr. Sayyid Raghib Ali. یہ جو پروگرام ہے جو ہم نے شروع کیا، پچھلے پروگرام میں ہم نے پاکستانز چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز بیونڈ ڈیورنڈ لائن، یعنی افغانستان سے بیونڈ جو پاکستان کے لیے سینٹرل ایشیا اور گولڈن رنگ کنٹریز کے حوالے سے پاکستان کے پاس جو اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز ہیں وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے. لیکن یہ پروگرام جو ہے اور یہ جو ٹاپک ہے یہ اتنا وائڈ اور اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ اس کو ایک پروگرام میں پورا کرنا جو ہے واز ناٹ پاسبل. تو یہ آج ہم اسی ٹاپک پہ، اسی سبجیکٹ پہ آج ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. یہ اس کا دوسرا پروگرام آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اور میرے ساتھ ویری آنریبل اور بڑے ہی ہمارے محترم جو ہے وہ میرے ساتھ ایکسپرٹ ہیں، امبیسڈر نذیر حسین. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر، ہم نے پچھلے پروگرام میں بہت جو ہے ہم نے مختلف زاویوں سے اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس کیا کیا اپرچونٹیز ہیں سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، اور بہت ساری ڈسکشن ہم نے کی. تو ہمارے پروگرام کے پچھلے پروگرام کے لاسٹ پارٹ میں وی آر ڈسکسنگ کہ جو سی پیک ہے اور یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ پاکستان کو کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے ٹو انٹر انٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس. آپ سمجھ لیں کہ جو چیلنج ہے اس میں جو ایک سٹمبلنگ بلاک رہا ہے پاکستان کے حوالے، پاکستان کو کنفرنٹ کرتا رہا ہے پچھلے تقریباً اب مور دین 2 decades، دیٹ از دی سچویشن ان افغانستان. تو اس کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی جو کہ ایوالونگ ڈائنامکس سے نکل کر آ رہی ہے سامنے، دیٹ از دی ایمرجنس آف سی پیک اینڈ پرٹیکولرلی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کو ملا کر اگر ہم سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کریں تو وہ جو اپرچونٹیز ہمارے پاس پاکستان کے حوالے سے ان گولڈن رنگ کنٹریز کو کنیکٹ کرنے کے ساتھ جو اویلیبل ہیں ان کو ہم کس طرح لے کے چل سکتے ہیں، اور واٹ آر دی پاسبلٹیز فار دس ایونیو ان دا فیوچر؟ جی بہت شکریہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے زیادہ ڈسکشن کانسیپٹ کے اوپر ہوئی تھی، فلاسفی کے اوپر ہوئی تھی، کنیکٹیوٹی کے اوپر بھی اور سی پیک کے اوپر بھی. جو آپ کا اب آپ کا سوال ہے یہ مور ریلیٹڈ اگین فوکس آن کنیکٹیوٹی کے اوپر ہے. تو سی پیک ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ تو BRI کا ایک کور پروجیکٹ ہے. اس کا ان اے وے دیکھا جائے تو BRI لانچ ہونے کے بعد یہ میجر ایک پروجیکٹ تھا جو چائنا اور پاکستان نے مل کے لانچ کیا. بلکہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ کہتے ہیں اس کو BRI کا. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اور اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے یہ ان کا. اب پاکستان کی کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم تھوڑی سی ڈیفائن کر لیتے ہیں سی پیک اور BRI کے کانٹیکس میں. ایک تو سی پیک کا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ افغانستان کو سی پیک میں شامل کر لیا. وہاں چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ابھی وہ شاید اسی طرح مٹیریلائز نہ ہو پائے. آلٹرنیٹیو بھی لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ راؤٹس دیکھے تھے، ڈسکس بھی کیے تھے، وہ اپنی جگہ پر ہے. جو چیز اب ہم آج میرے خیال میں فوکس کر لیتے ہیں وہ ہے کہ سی پیک کی کنیکٹیوٹی BRI کے ساتھ اور پھر اس کی ایکسٹینشن سی پیک کی ایکسٹینشن سینٹرل ایشیا میں. جی اب چائنا کا BRI جو ہے وہ ہائیلی کنیکٹڈ ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. جی ان کے ساتھ، اور جتنے بھی سینٹرل ایشیا کے 5 اسٹیٹس ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ آذربائیجان سینٹرل ایشیا سے ٹیکنیکلی باہر کہلاتا ہے. تو چائنا کی کنیکٹیوٹی آج سے نہیں، جب سے BRI لانچ ہوا ہے اس سے پہلے ہسٹوریکلی بھی ہے بائی دا وے. بالکل ایسے ہی. تو وہ اویلیبل ہے. اب پاکستان نے چائنا کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہونی ہے وہ ابھی میرے خیال میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہوئی ہماری. جی جی. اب کنیکٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟ کنیکٹیوٹی فزیکل ہے جس میں روڈز ہوں گے، ہائی ویز ہوں گے.
پھر اس کی کنیکٹیوٹی ڈیجیٹل ہے. پاکستان کنیکٹ ہو چکا ہے چائنا کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھرو، جس کو ہم ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کہتے ہیں. پھر اس کا ایک ایلیمنٹ ریلوے کا بھی ہے. یہ باقاعدہ پلان کے اندر ہے کہ کھجرا پاس سے ایک ریلوے بھی کنیکٹ ہونی ہے الٹیمیٹلی جی جی چائنا کے ساتھ. جی سنکیانگ کے ساتھ جو جا کے ایگزیکٹلی. تو جب چائنا کے ساتھ ان کا جو نیٹ ورک ہے ڈاکٹر صاحب، جب اس نیٹ ورک کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جائیں گے پاکستان سے، فزیکل کنیکٹیوٹی میرا تھرو روڈ نیٹ ورک، تھرو ریلوے نیٹ ورک اور تھرو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. اور جو چوتھا ہے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اورمچی تو اسلام آباد سے 25 منٹ کی فلائٹ کے اوپر ہے. تو پاکستان کو ایک یہ چوتھا کنیکٹیوٹی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا. جو شاید اس میں جو میں تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا مور کرسٹلائز ہم کر لیتے ہیں. ہاں، چائنا کا جو BRI ہے دیٹ ہیز گون بیونڈ سینٹرل ایشیا اور جا کے کنیکٹ کر چکا ہے یورپ کے ساتھ. ایک جو دنیا کی سب سے لمبی جو ریلوے ٹریک ہے وہ سنکیانگ سے لے کر جرمنی تک بچ چکی ہے اور اس کے اندر کارگو ٹرین بھی چل رہی ہے. تو یہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہمیں امیجیٹلی کیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کنیکٹ کر کے اور ہم سینٹرل ایشیا اور پھر یورپ تک پاکستان کنیکٹ ہونے کی جا رہا ہے یا جا سکتا ہے. اسپیشلی یہ گولڈن رنگ اکنامک کنٹریز جو ہیں ان کا اتنا بڑا پوٹینشیل اگر ہمیں اتنا سوئفٹلی ملتا نظر آ رہا ہے تو پاکستان کو وہ کیا ایکشن کرنے چاہیے. پالیسی سمجھ لیں، پالیسی لائن کی آپ بات کر لیں، کوئی انیشیٹیوز کی، پروجیکٹس کی بات کر لیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کی کچھ ٹائم لائن آپ کے ذہن میں آتی ہے جی. کچھ اس طرح؟ یہ بات اتنی ہے کہ ہم اس کو اپنی لیٹ سے 5 ایئر پلان، 10 ایئر پلان، ابھی چائنا نے پچھلے ہفتے اپنا 15واں ڈیولپمنٹ پلان ایشو کیا ہے. جی اب وہ جو چائنا کا 15واں ڈیولپمنٹ پلان ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ اسے بھی اسٹڈی ہونا چاہیے ہمیں، اور کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو بھی لائیں گے کہ اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ چونکہ ان کا 15واں ہے اور وہ بیسڈ ہے نیکسٹ سٹیج آف ڈیولپمنٹ کے اوپر. ہم سب کو علم ہے کہ چائنا کہاں تک ڈیولپ ہو چکا ہے مختلف ایریاز کے اندر. اب اگر وہ 15ویں میں ایک اور کہاں جانا چاہتے ہیں اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، ہمارا جو اپنے ویژن ہے ہمارا سی پیک پلس آپ کر لیں، اس کو اور بھی ایڈ کر لیں. ایسا نہ کریں، میری یہ خواہش اور درخواست ہوگی کہ ہم سی پیک پلس کی بات بھی شروع کر لیں تاکہ ہم چائنا کے وہ جو 15ویں ڈیولپمنٹ پلان ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک پلس C5 کر لیں؟ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے فارمولا سر؟ C5 پہ اگر ایک سیکنڈ C5 تو آلریڈی کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ، کنیکٹڈ ہے اس کے BRI کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہی ہے. جی وہی مقصد اس کا یہی ہے کہ جو چائنا کا 15واں پلان ہے، پہلے تو یہ اسٹڈی کریں کہ اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ایریاز فوکس کس پہ ہے، اور ہم جو اس وقت سی پیک ہے، جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے ہماری، ہم اس سے کیسے لنک اپ ہو سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ٹریڈیشنل ڈاکٹر صاحب طریقہ اختیار کریں ڈیولپمنٹ کا. اب اگر 21 سینچری میں آپ کے ساتھ چائنا ہے اور یہ جو گولڈ رنگ کنٹریز ہیں وہ مختلف سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہیں، تو ہمیں ایک ایڈوانسڈ لیول پہ بھی کنیکٹ ہونا چاہیے. یہ آپ نے سر بڑی اچھی بات کی. بلکہ مجھے جو ہے نا وہ جب بھی میں سوچتا ہوں اس اینگل سے تو مجھے بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ پاکستان اتنی اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہم جو ہے نا لوکیٹڈ ہیں، تو ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہم جس کے اوپر ہم بہت ہمیشہ پرائیڈ فیل کرتا رہا ہے پاکستان، وہ اسٹریٹجک لوکیشن بیسیکلی سینٹرل ایشین یہ جو کنٹریز ہیں، یہ ادھر ہمارے چائنا ہے اور یہ سارے وہی کنٹریز ہیں جو ایکچولی گولڈن رنگ جو کانسیپٹ ہے اس میں شامل ہیں. تو جب اتنا بڑا مارکیٹ، اتنا بڑا اسٹریٹجک سمجھ لیں ہمارے پاس ایک لیوریج تھا، اس کو ابھی تک ڈپلومیٹیکلی، جیو پولیٹیکلی، جیو اسٹریٹجیکلی سر ہم کیوں نہیں ایکسپلائٹ کر سکے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر. کیوں نہیں کرے؟ یا تو ہم
یا تو ہم فوکس نہیں کر پائے اور ایک پلان نہیں ڈیولپ کر پائے. اگر پلان ڈیولپ ہوا ہے، جو ہوا ہے، وہ زیادہ اس کی جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے سی پیک کا، کہ سی پیک چائنا سے کنیکٹ ہوگا اور وہ کنیکٹیوٹی چائنا کو اویلیبل ہوگی گوادر تک، اور اس کے جو فوائد ہوں گے وہ ہمیں بھی ہوں گے. دوسرا، پاکستان کے اندر سی پیک کے کانٹیکسٹ میں انفراسٹرکچر بنے گا. یہ صرف چائنا نہیں ہے میرا خیال، یہ چائنا کو تو گوادر تک ملے گا ہی. سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی جو نیچرل جو ایونیو ملنے جا رہا ہے یا مل سکتا ہے ٹو وارم واٹرز، وہ پھر پاکستان کے حوالے سے ہی ہے، پاکستان سے ہو کے سی پیک سے ہو کے ہی گزرنا ہے وہ. تو سینٹرل ایشیا سی پیک، چائنا سی پیک، BRI سی پیک. تو یہ سی پیک جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سینٹرل ایک کارڈینل ایک سمجھ لیں ایک سٹیپ ہو سکتا ہے فار دی ریجنل ڈیولپمنٹ. یہ ایک ون وے، لیٹس کال اٹ، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف سی پیک سینٹرل ایشیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یا سی پیک چائنا جائے گا. چائنا بھی اسی سی پیک کے تھرو گوادر جائے گا، اسی سی پیک کے تھرو سینٹرل ایشیا اینڈ بیونڈ وہ بھی گوادر جائیں گے، کیونکہ گوادر سب کے لیے جس کو کہتے ہیں وہ میری ٹائم BRI، بالکل جو میری ٹائم BRI کا ایلیمنٹ ہے وہ سب سے بہتر کنیکٹیوٹی ڈاکٹر صاحب اس کو گوادر سے ہے وہ. بالکل ایسے اور پلان کے اندر بھی یہی ہے، بالکل ایسے جو گرینڈ پلان ہے اس کے اندر ہی ہے. جی سر، وہ لوپ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. میری ٹائم سلک روڈ اس کا اور سی پیک کا جو لینڈڈ روٹ ہے وہ سی پیک اس کے گوادر کے بغیر وہ لوپ پورا کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، مکمل ہو جائے گا. ایسے ہوگا. اب شروع جو بات ہم نے کی تھی چائنا کے کانٹیکس میں کی تھی، وہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی لاسٹ ٹائم. چائنا فلی کنیکٹڈ ہے ان سب کنٹریز کے ساتھ، ہسٹوریکلی بھی ہے اور اب تو فزیکلی بھی ہو چکا ہے. اب ہمیں لاسٹ ٹائم یہ بات ہو رہی تھی الٹرنیٹو روٹس کیا ہوتے ہیں. افغانستان اگر بھی انسیٹلڈ ہے تو اب ہمارے پاس یہ تینوں روٹ ہے، ریلوے، ڈیجیٹل اور موٹر وے یا روڈز کے تھرو چائنا کا ہب جو ہے، چائنا کا جو ہب ہے اس سے ہم لنک ہو جائیں. اب اس سے جب لنک ہو جائیں گے تو پھر جو کچھ چائنا کا BRI کی کنیکٹیوٹی ہے ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی. اور اس کے ذریعے سے ہم پھر یہ گولڈن رنگ کنٹریز کا جو بنتا ہے سارا جو کانسیپٹ ہے، یہ بڑا میرا خیال ہے کہ بڑا الائنڈ ہو جاتا ہے دونوں کے ساتھ. اب چونکہ گولڈن رنگ کنٹریز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم اپنی گفتگو میں اجاگر کرتے رہتے ہیں، کرنا چاہیے یا کریں گے. یہ شاید اتنا زیادہ ابھی پبلک کی نالج میں نہ ہو. اب سینٹرل ایشیا ہی گولڈن رنگ میں نہیں ہے. اب اس میں آذربائیجان ہے، اس میں ٹرکی ہے، اس میں رشیا ہے. اینڈ لک ایٹ دی سائز آف رشیا، اور چائنا ہے اس کے اندر. لاسٹ ٹائم آپ نے ذکر کیا تھا مارکیٹ کا. اب ان 11 ملکوں کی پاپولیشن کو اکٹھا کر لیں، ان کی GDP کو اکٹھا کر لیں، ان کی فزیکل کنیکٹیوٹی کو ذہن میں لائیں تو یہ ایک بہت ہی وائبل اسٹریٹجک میں کہوں گا سچویشن بن سکتی ہے، اور پاکستان اس کے اندر ایک ہب کا رول ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. لیکن پھر آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح بھی دوں گا. آپ کا کہنا یہ تھا کہ اب تک اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. آپ کا یہ بار بار سوال آپ کر رہے ہیں. میرے لیے یہ ایک بڑی سمجھ لیں ایک بودریشن والی بات ہے کہ اتنا دیکھیں سر، میں نے اس کو جو اسٹڈی کیا، آپ کو بھی علم ہے اس بات کا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی گروپنگ آف کنٹریز ہو. اگر آپ ان کی دیکھیں، ان کی جو ڈائیورسٹی دیکھیں، فزیکل کنیکٹیوٹی دیکھیں، آپ ان کی سمجھ لیں اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل جو ان کا سپریڈ ہے ان سارے کنٹریز کا دیکھیں، ان کی پاپولیشن کے سائزز دیکھیں. آپ رشیا، چائنا، پاکستان کو ملائیں تو پوری دنیا بن جاتی ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے. ساتھ ایران ہے، ساتھ یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جن کو گولڈن رنگ کہتے ہیں. وہ ایکچولی جس نے بھی یہ نام کریٹ کیا اس نے ایکچولی یہ بتایا کہ دس از دی رنگ وچ از ایکچولی گولڈن بیکاز آف اٹس اسٹریٹجک، اکنامک، پولیٹیکل سگنیفیکینس. مجھے افسوس جو ہوتا ہے، جو میں بار بار آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہے کہ اتنا ٹائم ہمیں گزر گیا. وائی دس کانسیپٹ واز نون ٹو دی پیپل اینڈ پرٹیکولرلی ایٹ دی گورنمنٹس لیول. ان سارے کنٹریز کا بھی ایک میوچل انٹرسٹ بنتا ہے نا کہ اگر اس طرح کا کانسیپٹ ایمرج کرتا ہے اور یہ گروپنگ بنتی ہے. اگر سر یورپ کے سارے کنٹریز وداؤٹ ہیونگ سنگل
لینگویج ان کی ہو نا سر, کوئی بھی ایک لینگویج دوسرے سے نہیں ملتی. ایچ کنٹری ہیز اٹس اون لینگویج. اس کے باوجود یورپین یونین بن گئی نا سر, اور اس کا دیکھیں ان کو کتنا بینیفٹ ہے. ایک پالیسی آتی ہے اور پوری دنیا کو وہ بتاتے ہیں کہ جی یورپ کی پالیسی یہ ہے. تو پاکستان بیچ میں ہب ہو اور اتنا زیادہ ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں کون سا ملک بن جانا چاہیے تھا ایٹ پار ود دی لیڈنگ ورلڈ پاورز, جو ہمیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو پروگرام اب شروع ہم نے کیا ہے, اس کا جو سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پبلک ایجوکیشن ہوگی, پبلک اویئرنیس ہوگی. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایک. پھر جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی یہ شاید ہمیں ایک اور انیشیٹو لینا ہوگا اسی کانٹیکس میں کہ جو بزنس کمیونٹی پاکستان کی ہے ان کو گولڈن رنگ فلاسفی, اس کی اکنامکس, اس کی اسٹریٹجک ویلیو اور اس کی جو ٹریڈ فار ایگزامپل جو اس کی بینیفٹس ہیں وہ سمجھانے ہوں گے. آپ کے علم میں ہے, میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ بہت کم پاکستانی بزنس مین کو اس چیز کا ادراک ہے کہ گولڈن رنگ اکانومیز, لیٹس کال دیم گولڈن رنگ اکانومیز. گولڈن رنگ اکانومیز کا جو پوٹینشیل ہے اس کے بعد میں شاید اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم ایف پی سی سی آئی فار ایگزامپل ہے, لاہور میں ہم بیٹھے ہیں تو ایل سی سی آئی کے 35,000 ممبرز ہیں اس کے, تو اور پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے. اس کے یہ جو ادارے ہیں ان کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا ہوگا. جو ہمارا دوسرا سٹینڈ ہے اس پروگرام کا, اس میں اکنامکس کے اوپر بھی فوکس ہم کرتے ہیں, لیکن وہ شاید تھیمیٹک ہے وہ, لیکن اب ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, پھر ان سب کے ساتھ ان سے بھی پتہ کرنا ہوگا کہ ان کو کیا مسائل ہیں اگر ہیں تو, اور ان کو شاید اویئرنیس ہے کہ ان کو کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں اور وہ بینیفٹ کیسے ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو اینڈ یوزر ہے وہ بزنس مین ہے, انڈسٹریلسٹ ہے. اب سی پیک 2 جو ہے بیسیکلی تو وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے ہے, بزنس مین کے لیے ہے, جنہوں نے اس بینیفٹ لینا ہے اس کا, تو ان کو آن بورڈ بھی لیا جائے اور ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. اور ایک اور بھی ہوگا کہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی جائے فار دیٹ میٹر. یہ میرے خیال میں ٹیوزڈے کو میری میٹنگ ایک ہونی ہے ایف پی سی سی آئی کے سینئر آفیشل کے ساتھ, جہاں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن آف بزنس مین جو مڈ کریئر ہو ان کو ایک اسپیشلائز قسم کی ایکسپوجر ہو, ٹریننگ ہو, تاکہ وہ یہ جو گولڈن رنگ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں ان کی نالج کا لیول اور بڑھ جائے. اس سے ہوگا. تیسری بات سر, یہ تھوڑا سا یہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے پاس بیونڈ ڈیورنڈ لائن, جو پاکستان کے پاس اپرچونٹیز ہیں ویزا وی دیز گولڈن رنگ جو کنٹریز ہیں, ان پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالنا اگر شروع کریں اب پروگرام کے ساتھ ساتھ تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. وہ تھوڑا سا اپرچونٹیز کیا کیا نظر آتی ہیں آپ کو, پرٹیکولرلی ڈپلومیٹک اور جیو اسٹریٹجک. جو اس سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوا آج تک, وہ ہم ڈسکس کر لیا. اپرچونٹیز اگین سینٹرل ایشیا اینڈ بیونڈ, وہ وہاں پر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں اور ہمارے پاس کیا ہے جو ان کے لیے ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دس. سینٹرل ایشیا پانی کی بہتات ہے, ایون پانی کا بھی بات کسی اسٹیج پہ. میرا تھوڑا سا یہ ہوگا کہ اگر ہم اس پہ جیو پولیٹیکل اپرچونٹیز کی اگر بات کریں, جیو اکنامکس کا وہ تھوڑا سا ہمارا ایک دوسرا پروگرام ہے نا, وہ بہت ڈسکشن کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم جیو اکنامکس کو ذرا جیو پولیٹیکل. جیسے سر ہمارے پاس گولڈن اکنامک کنٹریز میں ٹرکی بھی ہے, آذربائیجان بھی ہے. آذربائیجان نے پاکستان کی یہ جو مارکہ حق ہوا, اس میں جو 2 کنٹریز جنہوں نے بہت سپورٹ کیا وہ دونوں گولڈن رنگ میں آتی ہیں. ہمارے ٹرکی بھی آتا ہے, آذربائیجان بھی آتا ہے. اس طرح کی اپرچونٹیز ہمارے پاس آلریڈی جو اویلیبل ہیں یا فیوچر میں کیا ہوں گی, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا مجھے بریک کے لیے کہہ رہے ہیں, تو بریک کے بعد ہم یہ ڈسکشن کریں. ہاں, جیو پالیٹکس پہ فوکس کر لیتے ہیں, اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے. ہم جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ اس کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک جی. ہم ڈسکس کر رہے تھے ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے بیونڈ ڈیورنڈ لائن جو ہے, جو جیو پولیٹیکل
اور جیو اسٹریٹجک اپرچونیٹیز ہیں کیا بیسیکلی. تو ہم وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو سر آپ بات کر رہے تھے اس سے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس جیو پولیٹیکل اپرچونیٹیز کیا ہیں, اور بریک میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو جیو پولیٹیکل اپرچونیٹی وہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے, اس کو ذرا ڈیفائن کریں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. جیو پالیٹکس ہے کیا؟ اٹس اے یوز آف جیوگرافی فار یور اسٹریٹجک پولیٹیکل پرپزز. اب الٹیمیٹ گولڈن رنگ کا جو پرپز ہوگا کہ یہ جو 11 کنٹریز ہیں یہ ایک بلاک بن جائیں. ایک ہم اکنامکس سائڈ پہ رکھتے ہیں, یہ بلاک بن جائیں, اور گلوبل لیول پہ جو ملٹی پولارٹی ڈیولپ. یہ سر تھوڑا سا مجھے یہاں پہ تھوڑا سا, اگر کوئی بلاک بنتا ہے دنیا میں سر, تو اس کی کیا ریکگنیشن کیسے ہوتی ہے کہ وہ بلاک بن جاتا ہے؟ کیسے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اب یہ ایک بلاک بن گیا ہے؟ اس کو بھی ذرا آپ کی جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اب وہ بلاک کیسے بنتا ہے. اس ریجن میں بہت سی آرگنائزیشنس بھی بنی ہوئی ہیں پہلے, جیسے ایس سی او ہے فار انسٹنس ہے وہ, اور اب ایک بینک بھی بن گیا ہے اس ریجن کے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک AIIB بن چکا ہے, بالکل بن چکا ہے. جب CSO بھی ہے وہ بھی ہے, اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے جو 3 میجر انیشیٹوز ہیں, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو, گلوبل سیکورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشنل ڈائلاگ انیشیٹو بھی ہے. اب یہ بھی اس کا ایلیمنٹ ہے جب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو جیو پالیٹکس کی طرف. یہ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بلاک بننا فار انسٹنس تو اس طرح ہوگا کہ یہ جو مختلف یہ جو کنٹریز ہیں گولڈن رنگ جو کنٹریز ہیں, ان کے ہیڈز آف دی اسٹیٹس اور وہ آپس میں کوئی بات چیت کریں گے بیٹھ کے, فار انسٹنس سجسٹیولی ایک گولڈن رنگ اکنامک فورم بن جائے, ایسا فورم ہی ایک بن جائے یا ایسا کوئی, تو اس کو وہ گروپنگ میں آ جائے گا اور اس کو پھر انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو جائے گا. میں جو ویژولائز کرتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ یہ جو مختلف آرگنز بنے ہیں, مختلف ادارے بنے ہیں, یہ اس کے بلڈنگ بلاکس ہوں گے. آل رائٹ یہ اس کے بلڈنگ بلاکس ہوں گے, کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک بلاک بنے گا بغیر اداروں کے, ایسا نہیں ہوگا. وہ تو پھر آمدن گفتگن اینڈ برخاستن والی بات ہو جائے گی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب جو 2 بڑے کنٹریز ہیں, پاکستان بھی ماشاءاللہ بہت بڑا کنٹری, اور بھی بڑے کنٹری ہیں رشیا اور چائنا. اب جو ادارے بن گئے ہیں ان اداروں کو بیس بنا کے ایک گروپنگ ہو جائے گی. وہ گروپنگ جو ہوگی وہ پھر جب اس کا لیول ایلیویٹ ہوگا تو ڈاکٹر صاحب دیٹ ول بی کالڈ جیو پولیٹیکل, چونکہ یوز آف جیوگرافی فار پولیٹیکل پرپزز, بالکل ٹھیک, یا پالیٹکس کے لیے, گلوبل پالیٹکس کے لیے. تو یہ بلڈنگ بلاکس بن رہے ہیں جو اور اجاگر ہو رہے ہیں اور جیسے کہتے ہیں کہ ابھر رہے ہیں. وہ یہ الٹیمیٹلی ایک اور چیز میں عرض کر دوں, ہر قوم, ہر ریجن اپنے جیوگرافی کا پرزنر ہوتا ہے. وہ کہتے بھی, ایک بک بھی لکھی گئی ہے اس کے اوپر, پرزنر آف جیوگرافی, خاص کر افغانستان کے کانٹیکس میں وہ لکھی گئی ہے. لیکن پرپز اس کا چیپٹر ہے اس کے اندر, لیکن پرپز یہ ہے کہ ہر ریجن اپنی جیوگرافی کا پرزنر ہے. اب اس کو آپ الٹا کر لیں کہ ہر ریجن کی خصوصیات جو ہیں اس کی جیوگرافی کے اوپر ہوتی ہے. اسی سے جیو پالیٹکس نکلا. تو وقت کے ساتھ ہونا یہ ہے کہ یہ کنٹری جب یہ ادارے اکٹھے ہو جائیں گے, کنسولیڈیٹ ہو جائیں گے, پروجیکٹس نکلیں گے اس کے اوپر سے, پھر ایک ملٹی پولارٹی کے کانٹیکس میں جو چیز ابھرے گی وہ یہ ہوگی کہ گولڈن رنگ ابھرے گا ایک فورس بن کے, جو جیو پولیٹیکل فورس ہوگی, اور وہ پھر اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم ہوگا. اور یہ جو یونی پولارٹی کا مومنٹ ہے اس وقت تک چل رہا ہے, سافن ہو رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال میں ڈاؤن دا لائن 15-20 سال کے اندر ایک اور پول ڈیولپ ہو جائے گا. اور یہ پول جو ہوگا یہ پھر فار اے ویری لانگ ٹائم وڈ بی پلئنگ اے اسٹریٹجک رول. اور پاکستان کو ہم واپس آتے ہیں, پاکستان کا رول اس جو پولیٹیکل گروپنگ کے اندر بڑا اہم ہوگا, چونکہ آپ کنیکٹ ہو چکے ہوگے, لنک اپ ہو چکے ہوگے, اور آپ کے پلانز, آپ کی اسٹریٹجیز, آپ کے فیوچر پلاننگ اس کے ساتھ لنک ہو چکی ہوگی. آئی تھنک اس کے لیے پھر اس کو سر یہ بتائیں کہ اس کام کو اگر اچیو کرنے کے لیے
کس قسم کے ایوینیوز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں جیو پولیٹیکل ایمرجنس آف سم گروپ کے لیے؟ فار انسٹنس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے آپ آغاز ہوتا ہے کنیکٹیوٹی کا، اور پھر آپ کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں ریجن میں، اور پھر ایک ایمرج ہوتا ہے، اس سے ایک فینومینا ایمرج ہوتا ہے. تو اگر پاکستان نے ان گولڈن رنگ اکنامک کنٹریز کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے اس کا آغاز ہونا ہے، تو اس میں کیا ایکشن کیے جائیں، کیا انیشیٹوز گورنمنٹ لے سکتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان لے سکتی ہے، یا باقی جو کنیکٹڈ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ وہ کیا انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے آغاز کیا جائے، کوئی پروجیکٹس لانچ کیے جائیں، کوئی اور ایسے انیشیٹو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں جو کی جائیں تو یہ اچیو کر سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے لاسٹ سیشن میں یہ سوال کیا تھا کہ آیا ای یو جو ہے وہ ایک ماڈل بن سکتا ہے ہمارے لیے یا نہیں. جی جی آپ اس کو سامنے رکھ لیں. کوئی بھی چیز ریپلیکیٹ نہیں ہوتی، اس کا مرر امیج نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. آپ اس کو سامنے رکھیں. اب جب آپ نے اس کو ایک جیو پولیٹیکل یونٹ بنانا ہے تو اس میں یہ سارے ضروری ہیں. اس میں سب سے پہلی بات پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے لیے آپ کو لیٹ سے ایئر لنکس چاہیے، روڈ لنکس چاہیے. یہ جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، اس پہ فوکس ہونا چاہیے. پھر جو انفارمیشن آگے اور واپس آئے گی وہ کس کے تھرو آئے گی؟ میڈیا کے تھرو آئے گی. تو جو میڈیا آرگنائزیشنس ہیں ان 11 کنٹریز کی، ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے یا بننا چاہیے. شاید ہم کسی ایک پروجیکٹ ایک سیشن میں اس پہ بھی رکھ لیں گے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے. اب اگر 11 ملکوں کے جو فیڈریشن آف ہو اگر کوئی جو پاکستان میں ہے میڈیا کی، یہ اکٹھی ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، یہ ایکسچینج کریں انفارمیشن دوسرے کے ساتھ. پھر اسٹوڈنٹس کو لے لیں آپ، یونیورسٹیز کی آپس میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہو. اب رشیا ماشاءاللہ بہت ایڈوانسڈ ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر، ٹیکنالوجیز کے اندر. چائنا کا تو جواب نہیں ہے. یہاں پر ٹیکنالوجی میں چائنا سے بہتر کون ہے؟ اور ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. ایران ہو یا سینٹرل ایشیا ہو یا آذربائیجان ہو، سب کو ضرورت ہے. تو یونیورسٹیز آپس میں کوئی پلیٹ فارم ڈیولپ ہو اکراس جو گولڈن رنگ کنٹریز ہیں. پھر اس کے بعد بزنس کمیونٹیز بڑے امپورٹنٹ ہے. اگین اگر ایف پی سی سی آئی فار ایگزامپل ایک انیشیٹو لیتی ہے، وہ 11 ملکوں کی جو فیڈریشنز ہیں بزنس کی سے ان کو ہوسٹ کرے. ہر سال آپ ہوسٹ کرتے جائیں. یہ اسٹوڈنٹ ہو گیا، میڈیا ہو گیا، بزنس مین ہو گیا، وومن ایسوسیشنس. جینڈر رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو اکٹھا کر لیں آپ. اور یہ ایمرجنگ ڈسکشن ہے انٹرنیشنلی. ہاں، جینڈر کے اوپر یہ بات کریں. پھر ملٹری کی بات ہے آپ کے سامنے. میں جسٹ بائی وے آف ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے میرے خیال میں 2 مہینے پہلے ایک امریکن جنرل آئے تھے، تو انہوں نے اسلام آباد میں سینٹرل ایشیا کے جنرلز کو جو ممبر ہوسٹ کیا تھا. سر یہ جو ہم نے جتنی ڈسکشن کی ہے نا، دیٹ برنگز می بیک ٹو دی اسٹارٹ آف دی پروگرام. کیونکہ یہ ہم نے کہا کہ اگر ہم ڈپلومیٹیکلی کر لیں، میڈیا کا کر لیں، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اور پھر سائبر کے ذریعے سے بھی جو ڈومین ہے اس میں کنیکٹ ہو جائیں، تو یہ سارے کا سارا اگر آپ غور کریں نا سر، تو یہ پرائمریلی بی آر آئی کا حصہ ہے. یہ سارا کانسیپٹ سی پیک کا بھی حصہ ہے. تو دس از واٹ ان فیکٹ بی آر آئی از آل اباؤٹ، کہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی، کلچرل ٹو کلچر جو کنیکٹیوٹی ہے، وہی بیسیکلی میرا خیال ہے جو لیٹسٹ کانسیپٹ آف کنیکٹیوٹی ہے، وہ سارے کو ساتھ لے کے چلتا ہے. آپ کا سوال اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. آپ کا سوال یہ بھی تھا، اور اس کا جو ڈیپر میننگ یہ بھی تھا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اپنے لیول کے اوپر کہ یہ کر پائے جو آج تک نہیں شاید ہوا، یا کم ہوا ہے، یا سلو ہوا ہے. اب اس کے لیے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ جو ایلیمنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان کو کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے. یا ان ادر ورڈز سی پیک کو فوکس کر کے اگر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی گولڈن رنگ جو ہم چاہتے ہیں کہ، یا جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ گولڈن رنگ کنٹریز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، تو سی پیک کین بی اے ویری گڈ سپورٹ ٹورڈز اچیونگ دیٹ گول. آپ کو پلیٹ فارم مل گیا ہے. یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اور اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ یہ جو 5-6 ہم نے ایلیمنٹس کی بات کی ہے کہ آپ اس کے اوپر رکھ لیں تو آٹومیٹکلی ایڈیفس
ڈیولپ ہو گیا اور وہ سی پیک ہمارے کانٹیکس میں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وڈ بی دی ایک میں کہوں گا ہوم فار آل دس. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, یہ مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج تک کیوں نہیں ہوا اور کیا ہونا چاہیے. یہ جو میرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آج تک ہوا کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہوا. دو چیزیں ہیں سر. ایک تو کوئی سی پیک ایک کا سیکریٹریٹ ہوگا اس کا جو ہے. جی بالکل ہے. اب اس کا جو اسکوپ ہے میرے خیال میں اس کو ریویو کریں, اس کو انلارج کریں گولڈن رنگ کے کانسیپٹ میں کے اندر جو ہم نے ابھی باتیں کی ہیں ان کے اندر وہ آ جائے. پھر ایک جو ہمارے ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کو بھی یہ اسائنمنٹ دیا جائے, ان کو بھی اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے, ان کو بھی انیبل کیا جائے. بائی دا وے انیبل کیا سر جائے. کیسے کیا جائے؟ یہ جو آپ کا میں عرض کرتا ہوں ہال مارک بھی ہے ڈپلومیسی کیونکہ آپ کا, ہاں, تو یہ ڈپلومیٹک مشن کو کیسے ہم اس طرح کنیکٹ کریں؟ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اس کو ایک شیپ دے کر ایک سو کال پلان بنا کے سب کے ساتھ شیئر کیا جائے. نمبر 1 جب, اور صرف ہم اکیلے نہ کریں, چونکہ گولڈن رنگ کنٹریز ہیں تو ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ممبرز ہیں گولڈن رنگ کے ان کنٹریز کو بھی ہم انکریج کریں تاکہ وہ گولڈن رنگ کنٹری کا جو فلاسفی ہے, جو کانسیپٹ ہے, جو اس کے ایلیمنٹس ہیں, جو آبجیکٹیو ہے, وہ اس کو سبسکرائب کریں. جب وہ سبسکرائب کریں گے ان کو مشنز کو بھی وہ بتائیں گے. پاکستان ہیز ٹو ٹیک اے لیڈ, پاکستان مسٹ ٹیک اے لیڈ بیکاز ہم بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں اس سے. یہی مقصد ہے نا آپ کا؟ بالکل ایسے مقصد لینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں لیڈ لینا ہوگا. تو اگر ہو سکے تو ایک چھوٹا سا سیکریٹریٹ بھی بنا لیں یہاں پر گولڈن رنگ کا. ایک آرگنائزیشن تو ہے جس کے پلیٹ فارم سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اب ہم لارجر کی بات کر رہے ہیں, یا اسی کو آپ ایکسپینڈ کر لیں. گورنمنٹ کو سبمٹ کریں, گورنمنٹ اپروو کرے, اور اس کے لیے ہیومن ریسورس, فائنانشیل ریسورس اور جو باقی ضروریات ہیں, ڈپلومیٹک سپورٹ فار ایگزامپل, وہ چاہیے ہوگی. اور گورنمنٹ آئندہ اپنے جو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل انٹریکشن ہے گولڈن رنگ کنٹریز کے اندر جو ہوگا, اس چیز کو بھی اپنے ہاں اہمیت دے اس کو بھی, کہ الٹیمیٹلی ہم نے اس ریجن کو جیو پولیٹیکل ایک یونٹ بنانا ہے. آپ کی اجازت سے اگر میں اس کو ریفر کروں, جو استنبول میں ایک ایونٹ ہوا تھا, اس ایونٹ میں 6 ایلیمنٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے اسی کانٹیکس میں. اس کی ٹائٹل اور تھا, پرپز یہی تھا اس کا, اور وہ جو 5-6 ایلیمنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جو ہے نا اس میں ایک اور بھی میں چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہاں, کہ پاکستان کے لیول پہ تو ہم یہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیول پہ اور بھی ڈسکشن ہو رہی ہوگی. یہ جو گولڈن رنگ کنٹریز کے ڈفرینٹ جو سٹیٹس ہیں, ان میں بڑا ہی پازیٹیو جو ہے نا ایک سمجھ لیں آسپیکٹ ریگارڈنگ دس کانسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. سینٹیمنٹ ہے جو میرا اپنا نالج ہے, ایز فار ایز آئی کین انڈرسٹینڈ. سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, رشیا ہے, ایون چائنا جو ہے نا, وہ اس کانسیپٹ کو آلریڈی ہم سے بہتر شاید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ اون کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ ضرور کرتے ہیں. میرا خیال جو دی اونلی تھنگ لیکنگ از کہ کسی طرف سے کوئی انیشیٹو ایسا ایمرج نہیں کر رہا. اگر وہ ایمرج کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کنٹریز, کیونکہ یہ نیچرلی الائنڈ ہیں. جو میرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے صرف اس کانسیپٹ کو صرف ہم نے ایک, یا کسی بھی کنٹری نے یا مل کر مختلف کنٹریز نے ایک فارمل لیول پر لے کے جانا ہے. ادروائز یہ جو نیچرل افینٹی ہے ان کی, یہی تو ان کی بیسیکلی اسٹرینتھ ہے. دس از مائی کانسیپٹ. اسی کو یہ ایک قسم کا اگر ایسا ممکن ہے کہ لیٹس سے ایک کنٹری, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم آپ تو ڈپلومیٹ, ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیٹس سے فورن آفس ہے, فورن آفس کے ساتھ مل کے گولڈن رنگ یہ جو ادارہ ہے, ہم یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے 11 سفیر ہیں یا 11 مشن ہیں, ان کو اکٹھا کر لیا جائے. سینٹرل ایشیا کا ایک گروپ ہے, اس کو کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کا گروپ. اس کا ایک ڈین ہوتا ہے,
ڈین آف سینٹرل ایشیا کہیں گے اسے، کیا کہیں گے؟ ہاں اس کو ڈین کہتے، ڈین ہے، اچھا، ڈین سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی گروپنگ ہے. کیونکہ ہم نے جو ڈین سنا ہوا نا سر، نارملی یونیورسٹی میں ڈین ہوتا ہے. جی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ وہ ڈین، یہ اس کو بھی سینٹرل ایشیا کی یونیورسٹی کا ڈین ہے. ڈیون اصل تو فرینچ ورڈ ہے، لیکن ہماری چونکہ انگلش لینگویج میں ڈین ہو گیا، تو سینٹرل ایشین ایمبیسڈرز کا گروپ ہے، اس کا ایک ڈین ہے. اب اگر ہم گولڈن رنگ کنٹریز کے ایمبیسڈرز کا ایک اور گروپ بنا لیں، اس کا ایک ڈین بن جائے، تو آپ کو ایک لوکیشن بن گیا، جی جی، ایک سینٹرل فگر مل گیا، کین بی اے گڈ اسٹارٹر ان فیکٹ، گڈ اسٹارٹنگ، ایک انڈیویجول مل گیا، اور وہ پھر روٹیٹ کر لیں. لیٹ سے کہ ہر دفعہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ایک روٹیشن میں چل ڈین جائے. تو بن گیا ایک. اوکے، آپ اس کو جو اس کی میٹنگ ہو اس کو روٹیشن میں ہوسٹ کر لیں. آرگنائز ڈین ہی کرتا ہے، بائی دا وے. اس وقت جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے کہ ڈین آرگنائز کرتا ہے لیکن اس کو ہوسٹ مختلف کنٹری کر دیتے ہیں. افریقہ کا ایک ڈین ہے بائی دا وے. اچھا سر، 50 کنٹریز ہیں وہاں پر، ان کے گروپ ایسوسیشن ہے پوری کی پوری. اسلام آباد میں دیر از اے گروپ آف افریقن کنٹریز، اس کا ایک ڈین ہے. سے نائجیریا کا امبیسڈر فار ایگزامپل ہے تو وہ ہوسٹ کرتا ہے. اگلی دفعہ گھانا کر لے گا، اگلی دفعہ ساؤتھ افریقہ کر لے گا. اب لہٰذا ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، اس پلیٹ فارم پہ پھر سبجیکٹ ڈسکس ہو سکتے ہیں. تو آپ کے میوچل انٹرسٹ جو ہے نا اس کو ڈسکشن ہو سکتے ہیں. میوچل انٹرسٹ کے جو ٹاپک، آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ یہ کیسے کیا جائے. کیا جائے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ پہلا دفعہ تو فورن آفس کر لیں، جس سے آپ اس آرگنائزیشن سے مل کے ایک اس کا گروپ بن جائے، اس کا ایک ڈین سلیکٹ ہو جائے، اور وہ ڈین پھر ایک قسم کا فوکل پوائنٹ بن جائے گا، اور پھر آپ اس کو روٹیٹ کرتے رہیں. اور وہ میں عرض یہ کروں گا کہ یہ بہت ہی اٹریکٹیو اپیلنگ کانسیپٹ ہوگا ان کنٹریز کے لیے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کا ہے پہلے ہی. اچھا، ان کا یہ ہے. سر آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. ہاں، اور یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. پتہ نہیں یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ہمیں یہ پتہ لگا کہ سینٹرل ایشیا کا اور افریقن جو ایسوسیشن آف کنٹریز ہیں ان کے ڈینز ہوتے ہیں، تو دیٹ کین بی اے گڈ اسٹارٹر. تو اس کے ساتھ سر ہم آج کی ڈسکشن جو اس کو کلوز کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ویورز، ہم نے آج ڈسکس کیا بیسیکلی کہ جو بیونڈ ڈیورنڈ لائن پاکستان کے لیے سینٹرل ایشیا اور یہ جو گولڈن رنگ اکنامک کنٹریز ہے، اس میں کیا اپرچونٹیز اور کس قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. تو یہ ہم نے 2 پروگرام اس پہ کر لیے ہیں، لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ کم از کم ایک پروگرام ہمیں اسی ٹاپک پہ اور کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اس پروگرام کی جو اس ٹاپک کی جو جتنے بھی آسپیکٹس ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے ٹو میک دی پیپل انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دس کانسیپٹ از آل اباؤٹ. مجھے ایک سیکنڈ دیں گے؟ جی جی پلیز. میں ایک ایڈ کرتا ہوں. یہ جو سلک روڈ کا کانسیپٹ ہے، اب ہم BRI کی بات کر رہے ہیں، CPEC کی بات کر رہے ہیں، کچھ اور بھی جو کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس ہیں ان کی بات. سر آپ نے اپنے کلوز کرنا ہے کیونکہ وہ پروگرام. جی میں کلوز کر رہا ہوں. اب سلک روڈ ایک دن میں نہیں بنا تھا، اس کی 2000 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے. آپ لیٹس سے اگلے پروگرام میں ہم اس سلک روڈ کے گرد بات کریں گے، اسی روڈ BRI کو، اسی گولڈن رنگ کو، اور وہ 2000 سال کا پورا پیریڈ کور کریں گے کہ مختلف اسٹیجز سے یہ علاقہ کیسے کنیکٹ ہوا، یہ علاقہ کیسے کنیکٹ ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے دیکھا جی کہ یہ بڑا اچھا ایک جو ہے نا ہمارے نیکسٹ پروگرام کے لیے بھی ہمیں فوڈ فار تھاٹ مل گیا. تو نیکسٹ پروگرام میں ہم اس ٹاپک کے جو لیفٹ اوور جو آسپیکٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی پروگرام. خدا حافظ.